آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اسرائیلی جنگی طیاروں کی شدید بمباری کے بعد پاکستان نے آخرکار بڑا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان کے 20 JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارے شام کے راستے اور ترکی کے راستے ہوتے ہوئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر اسرائیل میں جا گھسے۔ اسرائیلی اور پاکستانی JF-17 تھنڈر طیارے آپس میں ٹکرا گئے۔ پاکستان نے اسرائیل کے درجنوں جنگی طیارے تباہ کر دیے۔ فضا میں ہی فلسطین کی آزادی قریب، کیونکہ پاکستان اب شامل ہو چکا ہے اس جنگ میں۔ مسجد الاقصی پر فلسطینی جھنڈا لہرانے کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے اور پاکستان آرمی سے محبت کرتے ہیں اور فلسطین کاز کو سپورٹ کرتے ہیں، ہماری ویڈیو کو آپ نے ایک لائک کرنا ہے اور چینل کو آپ نے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں حماس کے زیر زمین اہداف پر بمباری کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں حماس کے اسلحہ کے زیر زمین ذخائر کو تباہ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی میں حماس کے ساتھ محاذ رائی ختم ہونے کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اب حماس پر کاری ضربیں لگائیں گے اور ہم یہ کر رہے ہیں۔ نفتالی بینٹ نے مزید کہا کہ حماس کے رہنما بھاری قیمت ادا کریں گے، اپنے شہریوں اور اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ دوسری طرف اسرائیلی چیف آف سٹاف نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کی زیادہ تر میزائل صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ فوج کے ترجمان فقائی ادرائی نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ گزشتہ شب 6 فضائی اڈوں سے لگ بھگ 160 طیاروں نے غزہ کی پٹی میں تقریباً 150 اہداف پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 400 میزائلوں اور بموں کا استعمال کیا۔ ان بمباری کا مقصد زیر زمین مفادات کو متاثر کرنا ہے۔ بمباری میں غزہ شہر کے آس پاس کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں زیر زمین میٹرو سروس کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سرنگیں حماس کے لیے ایک زراعتی خزانہ ہے، ان پر بمباری کے نتائج دن کی اوقات میں واضح ہوں گے۔ انہوں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی غزہ کی پٹی میں کئی کلومیٹر سرنگوں کو زبردست دھچکا لگا ہے۔ غزہ اور اسرائیل کے مابین تشدد کا سلسلہ چھٹے روز بھی جاری رہا، جس میں اب تک 140 فلسطینی شہید اور 900 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی جنگی طیاروں کی شدید فضائی بمباری کے بعد پاکستان کی ایئر چیف کا دھماکہ خیز اعلان۔ پاکستان کے ایئر چیف نے خود آپریشن کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے ایئر چیف نے ترکی اور شام کے راستے اسرائیل پر دھاوا بول دیا۔ پاکستان کے 20 جنگی طیارے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر اسرائیل میں جا گرے۔ اسرائیلی اور پاکستانی JF-17 تھنڈر طیارے آپس میں ٹکرا گئے۔ پاکستان نے اسرائیل کے درجنوں سے زیادہ جنگی طیارے تباہ کر دیے۔ فلسطین کی آزادی قریب ہے، مسجد الاقصی پر فلسطینی جھنڈا لہرا دیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ فلسطین میں اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف اگر پوری دنیا خاموش بھی ہو جائے تب بھی ہم اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے برسر اقتدار تحریک انصاف پارٹی کے نمائندوں سے بحریہ ویڈیو کانفرنس ملاقات میں کہا ہے کہ شامی سرحد کے قریب جس طرح ہم نے دہشت گردوں کا راستہ روکا اور LFC پر بھارت کو روکا، اسی طرح ہم مسجد الاقصی کی جانب بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو کاٹ ڈالیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے بعض عالمی رہنماؤں سے رابطہ کیا جنہوں نے ہمارے موقف کی مکمل تائید کی۔ اسرائیل نے فلسطینی شہر القدس کے میں برپا مظالم کے خلاف آواز اٹھانا ناموس انسانیت کا فرض ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم پر خاموش رہنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ان پر بھی وقت آ سکتا ہے۔ اردوغان نے اور محمد عمران خان نے کہا ہے کہ القدس مسلمانوں کے ساتھ مسیحیوں اور یہودیوں کی بھی مقدس مقام ہے، جہاں اسرائیل نامی دہشت گرد ریاست نے انسانیت سوزی کی تمام حدیں عبور کر لی ہیں۔ میں اقوام متحدہ سے رابطہ کرتا ہوں، بلا امتیاز اسرائیلی جاریہ کے خلاف متحد ہو جائیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے غزہ کی محصور پٹی کے مختلف علاقوں پر فضائی حملوں کا سلسلہ مسلسل چھٹے روز بھی جاری ہے، جس کے نتیجے میں خواتین و بچوں سمیت جاں بحق افراد کی تعداد 132 ہو چکی ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی اور عرب سفارتکاروں کی جانب سے کشیدگی خاتمے
اور مطالبات کے باوجود اسرائیلی جنگی طیاروں کے غزہ پر فضائی حملے جاری ہیں۔ فلسطین کے طبی حکام کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ پر فضائی حملے میں 4 افراد شہید ہوئے اور فلسطین کے درجنوں شہید کر دیے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب حماس کا اسرائیلی فضائی حملوں کے جواب میں راکٹ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل کے 2 اہم جنوبی شہروں میں غزہ سے راکٹ حملوں کے انتباہ کے لیے سائرن بجا دیے گئے۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ پر گرنے والے اسرائیلی بموں کے پھٹنے سے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، دروازے اکھڑ کر دور جا گرے، کنکریٹ کی دیواریں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس طرح نیچے زمین پر جا گریں کہ ان کا ملبہ دور دور تک جا گرا تھا۔ ماجد الرئیس چیخ رہی تھی اور اس کوشش میں تھی کہ ان کے بچے محفوظ رہیں۔ غزہ پٹی کے فلسطینیوں اور اسرائیل کے مابین موجودہ خون ریزی 2014 کی جنگ کے بعد سے اب تک کی شدید ترین اور سب سے ہلاکت خیز کشیدگی ہے، جس میں انسانی جانوں کا ضیاع مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایسے میں الرئیس خاندان کی طرح بہت سے دیگر فلسطینی کنبے بھی ایک بار پھر وہی سوال پوچھ رہے ہیں جو پہلے ہی پوچھتے رہے تھے کہ ہم کہاں جائیں۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی جیل کی طرح ہے۔ ماجد الرئیس اپنے فلیگری عمارت پر اسرائیلی حملوں کے بعد بہت بڑا اعلان کرنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے گزشتہ 2 دنوں کے دوران غزہ پٹی کے علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 3 ایسی بڑی رہائشی عمارات کو منہدم کر دیا گیا جو ہاؤسنگ ٹاورز کہلاتی تھیں، جن میں فلسطینی تنظیم حماس کے چند اہم دفاتر بھی موجود تھے اور چند کاروباری اداروں کے بزنس آفس بھی موجود تھے۔ کچھ مقامی باشندوں کے مطابق ان ہاؤسنگ ٹاورز پر فضائی حملوں سے قبل اسرائیلی فوج نے چند تنبیہی فائر کیے تھے، جن کا مقصد ان عمارات میں موجود افراد کو خوفزدہ کر کے وہاں سے نکلنے پر مجبور کرنا تھا۔ اس کے علاوہ درجنوں ہلاک شدگان میں بچے اور خواتین بھی اسرائیلی جنگی طیاروں نے اس گنجان آباد والے علاقے میں بغیر کسی وارننگ کے کئی بلند و بالا رہائشی عمارات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس وقت علاقے کو نشانہ بنانے کی وجہ اسرائیل کا یہ الزام بنا کسی علاقے میں فلسطینی عسکریت پسند رہتے تھے۔ اسرائیل سے مقبوضہ علاقوں میں بستیوں کی توسیع روکنے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ ان حملوں کے بعد غزہ کے اسپتال میں بہت سے متاثرہ فلسطینی خاندانوں کو بھی دیکھا گیا ہے، جو کہ اسرائیل کے خلاف بہت بڑا خون آلود لاشیں نکالی گئی ہیں۔ فلسطینی خاتون نے کہا ہے کہ اس کا 4 سالہ پوتا حاملہ بہو اس وقت مارے گئے جب اسرائیلی فضائیہ نے اپنے حملوں کے دوران ایک ایسی 2 منزلہ عمارت کو بھی نشانہ بنایا جس میں ایک خاتون اس کے اہل خانہ رہتے تھے۔